مسلمانوں غیرت مر چکی ہے کہ تم اپنا لہو نہیں دے سکتے، اپنی جان نہیں دے سکتے، کم سے کم اسرائیلی پروڈکٹس کا اور کم سے کم اسرائیلی مصنوعات کا، یہود و نصارہ کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے۔ کیا تمہاری شادی بیاہ، تمہارا ولیمہ، تمہارے گھر کی ٹھنڈک کے لیے پیپسی ضروری ہے؟ زمزم تقسیم نہیں کر سکتے، فروٹ کا جوس تقسیم نہیں کر سکتے، ناریل پانی تقسیم نہیں کر سکتے، مدینہ طیبہ کا کھجور تقسیم کر کر مدینہ طیبہ کے نام کو روشن نہیں کر سکتے۔ ارے تمہیں کیا ملتا ہے فلسطین کے سینوں کو چھلنی کر کر؟ تمہیں کیا ملتا ہے بیت المقدس کو زخمی کر کر؟ تمہیں کیا ملتا ہے نوجوانوں کی لاشوں کو ہٹا کر ایک ایک تمہارا گھونٹ، ایک ایک تمہارا پیپسی کا جو ہے گھونٹ، وہ اس کے اندر گولی تیار ہو رہی ہے، اس کے اندر توپ تیار ہو رہا ہے، اس کے اندر بارود تیار ہو رہا ہے، اس کے اندر اسرائیلی فوجیوں کی وردی تیار ہو رہی ہے، اس کے اندر یہود و نصارہ کی طاقتوں کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، ہمارا ایمانی فریضہ ہے، جو دکاندار ہیں وہ اپنی دکانوں سے ان چیزوں کو نکال دے، اپنی شادی بیاہ کے موقع پر، اپنے کھانوں میں، اپنی دعوتوں کے اندر بالکل اس چیز کا استعمال نہ کرے۔ آپ اگر یاد رکھیں، ایک تو ان چیزوں کو استعمال کر کر ان یہود و نصارہ کی طاقت کو بڑھا رہے ہیں، ان کی قوت کو بڑھا رہے ہیں۔ شہیدوں کے لہو سے بڑھ کر تمہارا پیپسی ہو گیا، بچوں کے معصوم لہو سے بڑھ کر تمہارا کوک ہو گیا، اور ان معصوم غزہ اور فلسطین کے شہداء کے خون سے بڑھ کر تمہاری خواہشات ہو گئی۔ اپنی خواہش کو قربان نہیں کر سکتے، تم پیٹ پر پتھر کیا باندھو گے؟ تم قربانی کیا دو گے؟ تم اولاد کا نذرانہ کیا پیش کرو گے؟ مسلمانوں، یہ ہماری ایمانی ذمہ داری، یہ اسلامی فریضہ ہے کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹس کو، یہود و نصارہ کے پروڈکٹس کو بالکل بیکاٹ کرے، خاص طور سے کول ڈرنکس وغیرہ جو ہے اس کو بالکل استعمال نہ کرے۔ ملیشیا کے ایک مسلم ڈاکٹر نے جب ان کول ڈرنکس کا انالیسس کیا اور ان کا میڈیکل تجزیہ کیا تو پتا چلا کہ سور اور خنزیر جو گندگی میں پلتا ہے اور گندگی کھاتا ہے اور نجس العین جانور ہے، اور جس کے بارے میں کلام پاک کے اندر صاف کہا گیا، یہ نجس العین وہ جانور کہ جس کا جھوٹا، جس کا پسینہ، جس کا خون اور جس کی ہڈی، جس کے کھال کا بال نجس العین ہے، اس کی انتڑیوں سے، ان کی آنتوں سے کیمیکل لے کر پیپسی کے اندر ملایا جا رہا ہے، کوک کے اندر، فانٹا کے اندر اور اسپرائٹ کے اندر اور جو ہے کول ڈرنکس کے اندر، مصنوعات کے اندر اس کو ملایا جا رہا ہے تاکہ مسلمان کے معصوم بچوں کے جسم کے اندر یہ سور کی انتڑی پہنچ کر، خنزیر کی آنت پہنچ کر ان کے مزاج کے اندر نجاست آ جائے، قرآن دشمنی آ جائے، علماء دشمنی آ جائے، مساجد دشمنی آ جائے، دین بیزاری آ جائے۔ انسان جو غذا کھاتا ہے اسی قسم کے اثرات اس سے نکلتے ہیں، حلال و طیب کھاتا ہے، حلال و طیب اثرات نکلتے ہیں، حرام کھاتا ہے، حرام اثرات اس سے نکلتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، ان کی اکثر کھانے والی پروڈکٹس کے اندر، مصنوعات کے اندر خنزیر کا استعمال، بندر کا استعمال اور کتے کا استعمال کیا گیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو اپنے نونہال جس کا نام محمد بن قاسم ہے، جس کا نام صلاح الدین ہے، جس کا نام صدیق و فاروق ہے، اس کی انتڑیوں کے اندر سور کی چربی جائے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد کے اندر جس کا نام سمیہ ہے، جس کا نام ضمیرہ ہے، جس کا نام عائشہ ہے، سور کے اجزاء اس معصوم بچی کے پیٹ کے اندر داخل کرو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو ایک پیپسی کے بدولت ایک گولی تیار ہو جو مسلمانوں کے سینوں کو چھلنی کرے، جو غزہ اور فلسطین کے اندر شہداء کے خون سے رنگین کرے؟ مسلمانوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، نبی کی عظمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، کعبہ اور حجر اسود کی عظمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، حرام کر لو جس طریقے سے خنزیر ہمارے اوپر حرام ہے، کتا ہمارے اوپر حرام ہے، مردار ہمارے اوپر حرام ہے، اور کہو اے مسلمانوں، ہم وقت نہیں پہنچ رہے ہیں، ہمارا مال نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن اپنی جگہ بیٹھ کر ہم اپنے دشمن کو کمزور کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، یہ نہ سوچو مٹھی بھر مسلمان کے پیپسی چھوڑنے سے کیا ہوگا، کوک چھوڑنے سے کیا ہوگا، تھمس اپ
چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ ظالموں، تمہیں کیا پتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر عرب کولا تیار ہو چکا ہے، ایران کے اندر زمزم کولا تیار ہو چکا ہے، اور آلٹرنیٹ ان جو ہے کولڈ ڈرنکس کے مقابلے میں مسلمانوں کی معیشت اور مسلمانوں کے اکنامکس کا گراف اور مسلمانوں کی کمائی بڑھ چکی ہے۔ اسرائیل رو رہا ہے، یہود نصارہ بڑے خسارے سے دو چار ہیں، پورے عالم کے اندر الحمدللہ ایک تبدیلی آ چکی ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم مٹی بھر مسلمان کے کرنے سے کیا ہوگا، کہ دلی کے ایک بادشاہ نے کہا کہ کل ایک پاکیزہ ہاؤس بنایا جائے گا، ہر گھر والا آدمی جو ہے اس کے اندر ایک گلاس 1 لیٹر دودھ ڈالے، تو ہر گھر والے نے یہ سوچا کہ 99 لوگ جب دودھ ڈال رہے ہیں، میں ایک آدمی 1 گلاس پانی ڈالنے سے کیا ہوگا؟ بادشاہ جب صبح اٹھ کر دیکھا تو سارا حوض پانی سے بھرا ہوا تھا، اس لیے کہ ہر آدمی یہ سوچا ہوا تھا کہ بقیہ 99 لوگ دودھ ڈالیں گے۔ مسلمانوں، تم اپنی فکر کرو، اللہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا، اللہ سری لنکا کے مسلمانوں کے بارے میں، ملیشیا انڈونیشیا کے مسلمانوں کے بارے میں تم سے یہ پوچھے گا، من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ تجھے یہ نہیں پوچھے گا کہ ملیشیا مسلمانوں، مصر کے مسلمانوں کا رب، غزہ فلسطین کے مسلمانوں کا رب۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا تعاون کیا ہو سکتا ہے؟ ہم جو ہے اسلام مسلمان دشمنوں کے حوصلوں کو کیسے کمزور کر سکتے ہیں؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ قرآن نے کہا کہ دشمن کے مقابلے میں تم اپنی فوج کو تیار رکھو، اپنی طاقت بناؤ، اپنی قوت بناؤ، جو قوت ہم ہندوستان میں رہ کر بنا سکتے ہیں۔ کوئی ہندوستان کے اندر قانون نہیں کہ پیپسی پینا لازمی ہے، سیپ سپ پینا لازمی ہے، اور اسرائیلی پروڈکٹ اور یہود و نصارہ کے مصنوعات کو استعمال کرنا لازمی ہے۔ ہم نہیں کرتے، ہندوستان آزاد ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں، جب کل قیامت کے دن اللہ یہ پوچھے گا کہ تم نے شہداء کی کتنی مدد کی، فلسطینیوں کی کتنی مدد کی، غزہ کی کتنی مدد کی، تو ہم یہ کہہ سکے، اے اللہ اس گڑیا کی طرح جو گڑیا روئی کو کاٹا کرتی تھی اور روئی سے دھاگا بنایا کرتی تھی، مٹھی بھر روئی کو لے کر بازار حسن کے اندر، غلاموں کے بازار کے اندر گئی، اور کسی نے پوچھا اے اماں جان کہاں جا رہی ہو؟ تو اس اماں جان نے کہا ہم نے سنا کہ بازار مصر کے اندر یوسف بک رہا ہے، میں اس کو خریدنا چاہتی ہوں۔ کہا کہ اماں جان، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے ملک کے بادشاہ شکست کھا گئے ہیں، تو مٹھی بھر روئی لے کر تو حضرت یوسف کو خریدے گی؟ تو اس کا حسن دیکھا ہے، تو اس کی قدر و قیمت کو پہچانتی ہے؟ اماں جان نے کہا میں نہیں جانتی کہ یوسف ملے گا نہیں ملے گا، میں نہیں جانتی کہ روئی کس بھاؤ کے اندر بکے گا اور یوسف میرے گھر آئے گا نہیں آئے گا، میں صرف یہ جانتی ہوں کہ قیامت کے دن رب کریم یوسف کا پروردگار یہ کہے گا کہ میرا یوسف مصر کے بازاروں میں بک رہا تھا، تم میں کے خریدار کون تھے؟ تو میں ہاتھ اٹھا کر کہہ سکتی ہوں اے رب کریم، میرے پاس مٹھی پر روئی تھی، اس کے بدلے میں یوسف کو خریدنے گئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا تھا تو ایک چڑیا اپنے چونچ میں ندی کا پانی لے کر وہ جا رہی تھی، دوسرے چڑیاؤں نے، پرندوں نے کہا اے چڑیا، کیا تجھے یقین ہے کہ اس ایک قطرے سے نار نمرود کو گلے گلزار کر دے گی، نمرود کے آگ کو بجھا دے گی؟ اس چڑیا نے کہا مجھے یقین ہے، میرے ایک قطرے سے چونچ کے پانی کے وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ بڑھیا کیوں جا رہی ہے؟ تو وہ چڑیا کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ یہ پوچھے گا کہ میرا ابراہیم، میرا خلیل آگ کے اندر جل رہا تھا، بچانے کے لیے تم نے کیا کیا؟ تو بچانے والوں کی فہرست میں میرا نام آ جائے گا۔ پیپسی کا بیکاٹ کر کر، آپ کولگیٹ کا بیکاٹ کر کر، اسرائیلی اور یہود و نصارہ کے پروڈکٹس کا بیکاٹ کر کر، کل قیامت کے دن یہ تو شرمندہ نہیں ہوں گے غزہ کے بچوں کے سامنے، غزہ کے عورتوں کے سامنے، بیت المقدس کے مجاہدوں کے سامنے، بیت المقدس کے غازیوں کے سامنے، سلطان صلاح الدین ایوبی کی جماعت کے سامنے، محمود غزنوی اور محمد بن قاسم کی جماعت کے سامنے ہمیں شرمندہ تو ہونا نہیں پڑے گا۔ آج سے مسلمانوں عہد کر لو
پورے عالم کے اندر تحریک آ چکی ہے، پورے عالم کے اندر انقلاب آ چکا ہے، پورے عالم کے اندر بدلاؤ آ چکا ہے مسلمانوں، انٹرنیٹ کے اندر اور آپ کو فیس بک کے اندر ہماری اسلامی تنظیموں نے وہ جو ہے بتایا ہے کہ کون سی چیز استعمال کرنا چاہیے اور کون سی چیز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جو انڈین کمپنیز ہیں، جو ہندوستان کی مصنوعات ہیں، آج لوگ کہتے ہیں بھائی ہندوستان سے ہمیں محبت نہیں، یہ محبت ہی کا تو ثبوت ہے کہ ہم میڈ ان انگلینڈ کو، میڈ ان یو ایس اے کو تھوک کر نہیں دیکھتے۔ ہندوستان کی چیزوں سے، ہندوستان کی مصنوعات سے ہمیں محبت ہے، جیسے کہ سباکا ہے، مسواک ٹوتھ پیسٹ ہے، مارگو سوپ ہے، اس قسم کی وہ چیزیں جو خالص ہندوستان کی کمپنیوں کی مصنوعات ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر آپ اس پر جو ہے عمل کریں، ان مصنوعات کو اپنائیں اور یہود و نصارہ کی سازش اور یہود و نصارہ کی طاقت و قوت اور یہود و نصارہ کی معاشی اور اکنامک قوت کو، پاور کو کمزور یہاں بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم ان کے میدان میں شریک کار ہو کر حصہ نہ لیں، لیکن شریک بھی دعا تو ہو سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں کے اندر سحری کے موقع پر، افطاری کے موقع پر آیت کریمہ کا ختم کرا کر، کلام پاک کا ختم کرا کر آپ ان ظالموں کے حق میں دعا کریں، اللہ ان کے وجود کو ختم کرے، اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دے، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے، اللہ بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کرے، اللہ ملک شام کے اتنا تو کر سکتے ہو مسلمانوں، اس میں روپیہ کون سا لگنے کا، اس میں زبان کون سی گھسنے کی، بیوی کے لیے مرنے والوں، اولاد کے لیے مرنے والوں، پراپرٹی کے غم میں کیوں بھائی ہارٹ اٹیک آ گیا، زمین کا مقدمہ ہار گیا، کیوں بی پی آ گیا، جوروگ بیمار ہو گئی، کیوں آپ کے جو ہے برین ٹیومر ہو گیا، بچہ بیمار ہو گیا، بچوں کے لیے بیماری مولنے والوں ایک پیپسی اپنے دسترخوان سے نہیں ہٹا سکتے۔ غزہ کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے میں بھی عہد کرتا ہوں منبر رسول پر بیٹھ کر، میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہود و نصارہ کی مصنوعات، یہود و نصارہ کے پروڈکٹس کو مرتے مر جائیں گے، لیکن ایک ابا، ایک دانا، ایک وسط سے ان ظالموں کی میں بھی مدد نہیں کرتا، آپ بھی مدد نہیں کریں گے، اپنے دوست احباب کو بتائیں گے ارے وہ شادی کیا، ارے وہ ولیمہ کیا، وہ شکرانہ کیا، وہ برتھ ڈے کیا، وہ گھر کی ٹھنڈک کیا کہ جس سے شہداء کے کلیجوں کو چبایا جا رہا ہے، جس سے شہداء کے لہو سے، شہداء کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ تف ہے، لعنت ہے، ڈوب پڑنے کی ضرورت ہے کہ ایک مرد ایک عورت کے لیے مسلمان کبھی متحد ہوتا تھا، آج پورے عالم کے اندر ہمارا ساتھ مذاق ہو رہا ہے، اس ملک کے اندر ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ میرٹھ کی سرزمین کے اندر ہر آئے دن ایک نئے رنگ کا فساد۔ ابھی اس ہفتے کی تازہ خبر یہ کہ ایک عورت کو تیار کیا گیا، یہ بتایا گیا کہ جبری طور پر اسے مسلمان بنایا گیا، پھر کہا گیا ایک مدرسے کے اندر لے جایا گیا، پھر کہا گیا حافظ صاحب کا ایک نام کا آدمی جبری نکاح کر کر اس کی عصمت اور آبرو کو لوٹا، پھر بتایا گیا کہ اس کے آپریشن کر کر اس کی کڈنی اور گردے کو نکال لیا گیا۔ اور جب یہ خبر پھیلتی ہے تو جو وہ تنظیمیں جو اسلام مسلمہ مخالف تنظیمیں، تحریکیں ہیں، وہ کب خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کیا اس کا رد عمل کیا؟ کیا انہوں نے ری ایکشن کیا؟ بعد میں تحقیق کی گئی، پتا چلا کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، اپنی مرضی سے ایفیڈیوٹ بنا کر، دستاویزات بنا کر اس نے اسلام کو قبول کیا تھا، لالچ دے کر اسے اکسایا گیا تھا، نہ اس کی کڈنی نکالی گئی تھی، نہ اس کی عزت و آبرو کو لوٹا گیا تھا، نہ جبرن اسے مسلمان بنایا گیا تھا۔ سہارنپور جو مدارس عربیہ کا جال وہاں پر بھیجا گیا ہے، ایک سکھ متنازع زمین کا حقاق کھڑا کر کر کتنے مسلمان نوجوانوں کی عید جیلوں کے سلاخوں کے اندر ہوئی، کتنی عورتوں کی عید آہوں اور سسکیوں کے اندر ہوئی، کتنے بچے اپنے باپ کو رکھتے ہوئے یتیمی کی زندگی گزارنے لگے۔ اس ہندوستان کی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی وزارت عظمیٰ نے افطار پارٹی نہیں دی۔ 1900
1947 سے لے کر 2013 تک ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر مسلمان ایم پی کے اہتمام میں اکرام اور اعزاز کے اندر جو ہے افطار پارٹی دی جاتی تھی. یہ سب کس چیز کی نشانیاں ہیں مسلمانوں؟ یہ کیا علامتیں ہیں؟ اور پھر ہندو مذہبی کتابوں کو داخل نصاب کرنے کی باتیں کرنا، یہ سب کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ یہ اچھی نشانیاں نہیں. غزہ ہم سے دور رہی ہے، فلسطین ہم سے دور رہی ہے. آج ہم اگر ان کے لیے قربانی نہیں دیں گے، کل ہمارے لیے کوئی ہاتھ اس دعا کے لیے اٹھنے والا ہاتھ بھی نہیں ملے گا، ہمدردی کا کوئی دو بول نہیں ملے گا. اس لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، قنوت نازلہ پڑھو، آیت کریمہ کا ختم کراؤ، اور گھر کے لوگوں کو جمع کر کر جیسے مصیبت پر ختم قرآن کر کر دعا کرتے ہو، اس طریقے سے یہ عالمی مصیبت، یہ عالمی بلا، یہ عالمی دشمن کے دفیع کے لیے کلام پاک کا ختم کروا کر اجتماعی دعائیں کراؤ، اجتماعی ذکر کی محفلیں لگاؤ، کلام پاک کی تلاوت کی محفلیں لگاؤ، اور خاص طور سے اسرائیلی اور یہود و نصارہ کا پروڈکٹ کا آپ بائیکاٹ کرو. یہ ہمارا ایمانی اسلامی فریضہ ہے. پھر دیکھو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کیسے آتی ہے. جیسے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر آئی تھی کہ آپ کے حاسدین، آپ کے دشمنوں نے آپ کو بدنام کرنے کے لیے ایک عورت کو تیار کیا تھا، اور اس عورت کو روپیہ پیسہ دے کر، لالچ دے کر زنا پر اکسایا تھا، اور کہا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گھر کے اندر لے جا کر اندر سے کنڈی بند کر لینا، لاک کر لینا، اور شور مچانا کہ دیکھو ابو حنیفہ میرے کپڑے اتار رہا ہے. تو چنانچہ ہم لوگ رگے ہاتھ پکڑ لیں گے. چنانچہ اس منصوبے کے تحت اور اس مکر و فریب کے تحت حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا. اس عورت کو بھی پکڑا گیا تاکہ وہ اپنا دعویٰ عدالت کے اندر پیش کر سکے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان دونوں کو ایک کوٹری کے اندر رکھا گیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اور وہ اکسائی ہوئی بدکار عورت کو اسی ایک کوٹری کے اندر بند کر دیا گیا. میں نے بتایا کہ جب صبح میں عدالت کے اندر پیشی ہوئی اور قاضی صاحب نے کہا ابو حنیفہ اتنے بڑے امام ہو کر، اتنے بڑے بزرگ ہو کر تم ایک جو ہے پرائی عورت پر ہاتھ ڈال رہے ہو. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے خسر کو بلایا جائے اور دیکھا جائے یہ میری بیوی ہے، کیا بیوی پر ہاتھ ڈالنا منع ہے؟ خسر صاحب آئے، باپ نے بیٹی کو پہچان لیا اور کہا کہ ہاں یہ واقعتاً میری بیٹی ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی ہے. میں نے پوچھا تھا کہ یہ رات میں جو کوٹری میں پرائی بدکار عورت گئی اور قاضی کے کٹہرے کے اندر، عدالت کے کٹہرے کے اندر، ملزم کے کٹہرے کے اندر یہ اپنی بیوی کیسے آ گئی؟ بات اصل میں یہ ہوئی کہ جب یہ بدکار عورت کو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹری کے اندر رکھا گیا تو حضرت نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. وہ بدکار عورت تھی، بدچلن عورت تھی اور غیر محرم عورت تھی. اپنا مسلح بچھائے رکھے، سجدوں میں جاتے روتے دعا کرتے، اے رب کریم جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا، اے رب کریم جس نے حضرت مریم کی عفت اور آبرو کی حفاظت فرمائی، اے رب کریم جس نے نبیوں کی عصمت اور عفت اور پاک دامنی کی جس نے گواہی دلوائی، اے رب کریم جس نے حضرت مریم کے تعلق سے حضرت عیسیٰ کو گہوارے کے اندر سے صداقت اور ان کی شہادت کی گواہی دلوائی، اے رب کریم تو جانتا ہے میں معصوم ہوں اور مجھے مجرم قرار دیا جا رہا ہے. ان کا رونا دیکھ کر، ان کا گڑ گڑانا دیکھ کر یہ عورت سہم گئی، حضرت کے قدموں میں گر گئی اور صاف صاف معاملہ بتا دیا کہ روپیہ پیسہ دے کر، لالچ دے کر مجھے تیار کیا گیا تھا کہ میں آپ کو بدنام کروں. حضرت بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ تو کہا تو عورت ہے، ایکٹنگ کرنے کے اندر تیرا کوئی سالی نہیں، تو ایک کام کر، جیلر کے سامنے ایکٹنگ کرنا، رونا دھونا کہ میرا گھر کے اندر بہت ضروری کام ہے، میں جاؤں گی یوں اور آؤں گی ایسے، تم میرے ساتھ آنا،
سپاہی کو منوا لیا گیا، سپاہی تیار ہو گیا اس عورت کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اور گھریلو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ کچھ بھی کہا ہوگا کہ بچے کو دودھ پلانا ہے، بچے کو دوائی دینا ہے، جان کا خطرہ ہے، ہزار بہانے بناتی ہے، اور قرآن نے کہا کہ ان کا مکر شیطان کے مکر کے سامنے بڑا طاقتور ہے اور شیطان کی چال کمزور ہے، تو اس سے منوا لیا۔ تو کہا کہ یہ کہہ کر تم نکلنا اور سیدھے میرے گھر جانا، اور پردے میں تھی عورت، اور جا کر میری بیوی کو واپس بھیج دینا۔ یہ عورت وہاں رہ گئی اور وہ عورت بن کر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی اس کوٹری کے اندر آ گئی۔ اس طریقے سے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت شامل حال ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی عزت اور ناموس کی اور ان کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرما لی۔ مسلمانوں، اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اگر ہمارے قدم بڑھیں گے انشاءاللہ ضرور دشمن شکست کھائے گا۔ اللہ نے ان کو مٹنے کے لیے پیدا کیا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہ نے کہا حق آیا، باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے کے لیے ہے۔ یہودیت باطل کا دوسرا نام ہے، نصرانیت باطل کا دوسرا نام ہے، عیسائیت باطل کا دوسرا نام ہے، اسرائیلیت باطل کا دوسرا نام ہے۔ یہ مٹنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ ضرورت ہے اٹھو، اپنے ایمانی طاقت اور اپنی ایمانی قوت کو پہچانو، نبی کے غلامی کی طاقت اور قوت کو پہچانو، دعاؤں کی طاقت کو پہچانو، سجدوں کی طاقت کو پہچانو، مسواک و تسبیح کی طاقت کو پہچانو، داڑھی اور امامے کی قوت کو پہچانو، اور یاد رکھو کہ قرآن نے ان کی طاقتوں کو کہا کہ یہ مکڑی کے جالے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے، اور مکڑی کی جالا وہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ بھی پیشاب کرے مکڑی کا جالا گر جاتا ہے۔ اور اللہ کی مدد یوں بھی آیا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اسلام مسلمان دشمنوں کو تباہ کرے، غارت کرے، اسرائیل کو نیست و نابود کرے، اسرائیل کے وجود کو ختم کرے۔ اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم زلزل اقدامہم، اللہم فارق بین کلمتہم وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔